سر آپ کا کیا خیال ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچنگ سٹاف اور نان ٹیچنگ سٹاف ان لوگوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایکشنس ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں آپ کی؟ ان لوگوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اور پوری طاقت سے اسے روکنا چاہیے. سر اسٹوڈنٹ یونین کے لیک پر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن کرائیے. الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں یہ؟ ڈاکٹر نفیس سر، آپ ایکس پروکٹر رہ چکے ہیں، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ پہلی بات یہ کہ پروفیسر ضیاء الدین صاحب نے جتنی باتیں کہی ہیں ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا، بس ان کی میں تائید کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہر زمانے میں کہ یونیورسٹی کے اندر ہاسٹلس میں ان اتھرائزڈ بھر جاتے ہیں اور ان کا ایوکشن کیا جانا چاہیے. اور میں نے ہر وائس چانسلر سے یہ بات کہی، طارق منصور صاحب سے بھی کہا تھا کہ دیکھیے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. جو لڑکے فیل ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے میں ہاسٹل میں رہنا کنٹینیو کروں. پھر ان کو پڑھنا تو ہوتا نہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے نہیں، ان کے سہارے باہر کے غنڈے آنے لگتے ہیں. تو ان کا ایوکشن اس وقت جو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں یونیورسٹی ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے. دوسرا افسوسناک پہلو یہ ہے اس میں کچھ غنڈے ایسے ہیں جن کی سرپرستی خود وائس چانسلر، موجودہ ایکٹنگ وائس چانسلر وغیرہ کر رہے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں. کچھ لڑکے اگر دھرنا دینے لگیں، جینوئن جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس دھرنے کو ختم کرنے کے واسطے رات میں وہ آتے ہیں لاٹھی ڈنڈے اور میں نے سنا ہے کٹے وہ لال، ان کو آ کے پیٹ پاٹ کے بھگا دیتے ہیں جو دھرنا دیتے ہیں. اور یہ کام ایڈمنسٹریشن لے رہا ہے. علی گڑھ کا وائس چانسلر آپ نے پوچھا کہ کیسا ہونا چاہیے. علی گڑھ ایک سر سید نے کہا تھا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا جملہ بہت مشہور ہے، آکسفورڈ آف ایسٹ. تو اب یہ سر سید کا خواب ہم کتنا پورا کر پائے ہیں ہمیں اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے. جو وائس چانسلر ہیں وہ وائس چانسلر اس رخ پر کام کریں، جو اپنا پہلے تو رخ متعین کریں ہمیں کرنا کیا ہے. پھر وائس چانسلر ایسا ہو جو اچھا پڑھا لکھا اکیڈمیشین ہو. اور میں اس میں برا نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہو، سول سروسز کا آدمی ہو، اور اگر وہ علی گڑھ کا اولڈ بوائے ہے، یہاں کے ٹریڈیشنز سے واقف ہے، تو اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. میں مثال دوں گا سید حامد صاحب کی کہ انہوں نے وہ ٹاپر بھی تھے اور جب یہاں آئے تو انہوں نے بہت سے کام کیے. اس میں ایک کام یہ تھا کہ ہاسٹلس کو خالی کروایا اناتھرائز سے. تو ایک طرف ہمیں اکیڈمک اسٹینڈرڈ اس کا بڑھانا ہے اور آکسفورڈ، کیمبرج اور اسٹینفورڈ ایسی یونیورسٹیز کے لیول پر لانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان بریڈنگ ختم کرنا ہوگی، نیپوٹزم ختم کرنا ہوگا. وائس چانسلر اپنے بیٹے کو رکھ رہے ہیں نوکر، اپنے رشتہ داروں کو رکھ رہے ہیں. اور کسی وائس چانسلر کو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتا ہو. یہ طارق منصور پہلے وائس چانسلر ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا اور MLC بن گئے. اتنی چھوٹی پوسٹ پر یہاں کا وائس چانسلر کبھی نہیں گیا.
گورنر ہوئے ہیں، ایمبیسڈر ہوئے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ ہوئے ہیں، ان کے ضمیر نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ MLC بن کے اور ایک پارٹی کا پرچار کریں؟ شرم کی بات ہے وائس چانسلر کے لیے، یہاں کے وائس چانسلر کے واسطے۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وائس چانسلر سرپرست ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، میں یونین اسٹوڈنٹس کا میں بہت قائل ہوں، اسٹوڈنٹس یونین کا، لیکن ایسی یونین میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ یونین بنے اور پھر وہ جا کے ہفتہ وصول کریں اور یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن میں دخل دیں۔ ان کے جو اپنے ان کے مسائل ہوں وہ یونیورسٹی کے سامنے رکھیں، اس کا رکھنے کا طریقہ ہے ہم نے دیکھیں۔ اور جب یہ یونین بنی ہے تو سب سے پہلے اس کے فاؤنڈر کون سے؟ سیڈنس، جو MAO کالج کا پرنسپل تھا انگریز۔ آج بھی یونین ہال پر لکھا ہے سیڈنس ڈیبیٹنگ کلب۔ تو اس نے ڈیبیٹنگ کلب بنایا کہ لڑکے ڈیبیٹ کریں، مباحثہ کریں، اور اس کے واسطے یونین میں ایک لائبریری، کتنی دیر میں بول سکتا ہوں، اس نے لائبریری یونین میں بنائی، یونین ہال بنایا، پھر لائبریری بنائی۔ لڑکے ہمارے سامنے، جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور ضیاء الدین صاحب جب اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کے سامنے لڑکے ڈیبیٹ کرتے تھے اور اس لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، تیاری کرتے تھے ڈیبیٹ کی۔ اور ایک یونین میں تھا، ایک جیسے کئی ایکٹیویٹیز ان کی تھیں، ایک تھا اسکول آف وہ بہرحال ڈیبیٹنگ کلب، نام اس وقت میں بھول رہا ہوں، اسکول فار پبلک اسپیکنگ اینڈ اسی قسم کا نام تھا۔ تو اس میں لڑکوں اس کا کام ہی یہ تھا ڈیبیٹرز تیار کریں۔ یہ ڈیبیٹرز بڑے بڑے لیڈر بنے ہیں، محمد علی جوہر، شوکت علی یونین کے ڈیبیٹرز تھے، اور ان کے ٹیچر جو تھے انہوں نے اپنی سوانح میں لکھا ہے کہ محمد علی جوہر یونین میں نہیں بول پاتے تھے، ڈرتے تھے، تو میں نے ہاسٹلس میں ڈیبیٹ کرانا شروع کیا۔ تو پہلے یہ ہاسٹل میں تیاری کرتے تھے محمد علی جوہر، پھر انہوں نے ڈیبیٹنگ کلب میں، سیڈنس ڈیبیٹنگ کلب میں جا کے پارٹیسپیٹ کیا۔ اسکول فار پبلک اسپیکنگ اینڈ پارلیمنٹری پریکٹس، اس کا کام ہی یہ تھا ڈیبیٹرز کو تیار کرے۔ تو یونیورسٹی کے اندر یونین میں ہر ہفتے ایک ڈیبیٹ ہوتا تھا، اور یہ اسکول فار پبلک اسپیکنگ اینڈ پارلیمنٹری پریکٹس یہ ڈیبیٹ کراتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو ایسی یونین جو ڈیبیٹ کروائے، یونیورسٹی کا نام روشن کرے، یونیورسٹی کا سر اونچا کرے، ایسی یونین کی شدید ضرورت ہے جو سیڈنس نے قائم کیا تھا۔ اور کچھ ہے؟